ایک مومن آیا مولانا میں 15 سال سے، بڑا غصے میں تھا، مولانا میں 15 سال سے امام زمانہ کو چٹھیاں عریضے لکھ رہا ہوں، لیکن میری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ فقر و فاقہ ہے، بس یہ اتنا چاہتا ہوں کہ امام سے مانگوں اور مجھے فوراً مل جائے، بس جیب میں ہاتھ ڈالوں تو پیسے ہی پیسے ہوں۔ دعا کی بھی شرائط ہوتی ہے، عریضے تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے نا، خط عریضہ ہی ہوتا ہے نا، جب امام دور ہو تو اسے کیا لکھا جاتا ہے؟ چٹھی لکھی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کوفی اگر اطاعت امام نہ کریں تو وجود امام سے فیضیاب نہیں ہو پائیں گے۔ امام نے کوفے میں خود جانے سے پہلے اپنے جانشین کو بھیجا کہ اگر تم مسلم کی اطاعت کے قابل نہیں ہو تو حسین کی اطاعت کے بھی قابل نہیں ہو، سب سے پہلے مسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اسی مومن کے جب ہم گھر میں گئے تو یاد باللہ ایسی تصویریں، ایسی چیزیں تھیں تو میں نے کہا ایسے گھر میں امام زمانہ کبھی داخل نہیں ہوں گے تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ رسول خدا کو ایک صحابی نے دعوت دی، یا رسول اللہ میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیے۔ رسول جیسے اس کے دروازے پر پہنچے رسول خدا وہاں پر رک گئے، کہ یا رسول اللہ اندر کیوں نہیں آتے؟ کہ اس گھر سے مجھے تجمل گرائی کی بو آتی ہے۔ کیا مطلب تجمل گرائی؟ کہ تم نے گھر میں مثلا 1000 دینار کی فلاں چیز رکھی ہوئی جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک مومن کے گھر میں جاؤ تقریباً 2 لاکھ کی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے، بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ خلاف تقویٰ ہے، یہ خلاف تہذیب اہل بیت ہے، یہ خلاف سویلائزیشن آف اہل بیت ہے۔ ایک مومن کی شادی میں جاؤ تقریباً 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے بیٹی کی شادی پہ خرچ کر دیتا، بھائی کیوں کر رہے ہو؟ مولانا لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ دیکھیں گے اور لوگ میری واہ واہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب تم زندگی میں علی کو خوش کرنا نہیں چاہتے، تم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو۔ ولایت کا مطلب ہے بس تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ کیا علی اور امام زمانہ میرے عمل سے راضی ہے کہ نہیں ہے، میرے کردار سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ آج معاشرہ جو ریاکاری میں مبتلا ہے کہ اسی چیز کی وجہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ الریا الکفر والنفاق، جو انسان ریاکاری زندگی میں کرتا ہے اس کی زندگی میں کفر بھی آتا ہے، نفاق بھی آتا ہے۔ تو گھر میں ایسی سے غیر ضروری چیزیں کہ اگر اسی ایک پینٹنگ کو بیچا جائے کئی یتیم بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، اس ایک پینٹنگ کو بیچا جائے کئی لوگوں کے پیٹ پل جائیں، کئی لوگ طلاق سے بچ جائیں، تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہے اس گھر میں امام زمانہ آ سکے۔ میں نے کہا 15 سال تو کیا تم 100 سال بھی دعا کرتے رہو، امام زمانہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے جب تک تم اپنے وجود کو پاک اور طاہر نہیں کرتے۔ تو پہلا سبب جو انسان کی پاکیزگی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مومن کیا رہے؟ دائم الوضو رہے۔ اب جب 4 مہینے 5 مہینے دائم الوضو رہنے کی آپ کے وجود میں عادت آ گئی، اب سیکنڈ سٹیپ آتا ہے، فرمایا اب ہے اعضاء و جوارح کی طہارت۔ جو آنکھیں مجلس حسین میں امام حسین پہ گریا کریں، علماء اخلاق فرماتے ہیں ان آنکھوں کا مقام علم عباس کا مقام بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کی نسبت کس سے ہے؟ حضرت عباس سے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو آنسوؤں کی نسبت کس سے ہے؟ امام حسین سے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب تم روتے ہو تو سیدہ اپنے رومال سے تمہارے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ اب مومن سوچے کہ میری آنکھوں کا اتنا مقام ہے کہ مجلس حسین میں آؤں اور آنکھوں سے آنسو بہاؤں۔ آنکھیں بنی کس کے لیے؟ یہ دعائے کمیل کا جملہ ظلم تو نفسی، فرمایا کہ ایمان تب ایمان بنتا جب انسان ظلم سے بچے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ ظلم یہ ہے میں کسی بچے کو ماروں، ظلم یہ ہے کہ بیوی کو ماروں، ظلم یہ کسی کا حق کھاؤں، یہ تمام تر ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو اللہ نے تجھے امانت دی ہے تم اس امانت میں کیا کرو؟ خیانت کرو۔ یہ آنکھیں گناہ کے لیے نہیں بنی تھیں جوان، یہ آنکھیں زیارت حسین کے لیے بنی ہیں، یہ آنکھیں گریہ حسین ابن علی کے لیے بنی ہیں، یہ آنکھیں بین الحرمین کو دیکھنے کے لیے بنی ہیں، یہ آنکھیں نگاہ حرام کے لیے نہیں بنی۔ اور اے جوان یہ جان لو کہ مولا فرماتے ہیں اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ آنکھوں کی گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، اور وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ آنکھوں کی پاکیزگی کی وجہ سے جائیں گے۔ آج جس معاشرے اور تلاطم میں آپ رہ رہے ہیں یہ معاشرہ آنکھوں کے گناہوں کا معاشرہ ہے کہ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بت پرستی یہ ہے کہ تو اپنے نفس کا غلام بن جائے۔ سب سے پہلا بت جو مومن کو توڑنا ہے اور جان کو توڑنا ہے وہ نفس کے بت کو توڑنا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ غیور ہے،
غیرت مند ہے. کسی بھی گناہ کی اتنی بڑی سزا نہیں ہے جتنی سزا زنا کے گناہ کی ہے کہ انسان کو زمین میں دفن کیا جائے, اسے سنسار کیا جائے, اسے مارا جائے, کیونکہ خدا غیرت مند ہے. جب تم غیرت کو للکارتے ہو تو عذاب بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. کیا تمہیں علی کا طواف یاد نہیں, اس چہرے پر مولا کا تماچا یاد نہیں جو دوران طواف نامحرموں کو دیکھ رہا تھا؟ اور یہ جوان کیسے چاہتا ہے یہاں پر حسین کی مجلس میں گریا کرے اور مجلس سے باہر جائے اور انہی آنکھوں سے گناہ کرے.